वो एक शैतान था या वो एक हैवान था जो लोगों के अज़ा अपने हाथों से काटता और काटते हुए कह कहे लगाता था। उनके कलेजे निकाल कर दांतों में चबाता या पैरों में मसला करता था। उनका गोश्त खाता था, इंसानी सर फ्रिज में रखता था। ऐसे अकूबत खाने बना रखे थे कि हर रात वो इन अकूबत खानों के बाहर आकर खड़ा होता और उसके फौजी जब लोगों के हाथ पैर बाजू अज़ा काटते तो वो चीखें सुनकर लुत्फ़अंदोज़ होता था, महजूज होता था। उसका मानना था कि खौफ और जुल्म के बगैर हुकूमत करने का कोई मज़ा नहीं है। ये कहानी है युगांडा के फौजी डिक्टेटर एडी अमीन की, जिसने युगांडा पर तकरीबन 8 साल राज किया। लेकिन इन 8 सालों में उसने पूरे युगांडा को खून में नहला दिया और तकरीबन 5 लाख लोगों को कत्ल करवा डाला। खौफ, जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान युगांडा की आवाम आज भी नहीं भुला पाई। एडी अमीन का जन्म 1925 के करीब युगांडा के एक छोटे से कस्बे कोपोको में हुआ। उसका बाप एक गरीब किसान था, जबकि उसकी माँ एक रूहानी शिफा देने वाली खातून, जैसे अपने हाथ तावीज़ गंडे करने वाली माइयाँ होती हैं, वो उनके तौर पर जानी जाती थी। बचपन से ही एडी अमीन का जिस्मानी वजूद सबसे अलग था। वो लंबा, ताकतवर, हट्टा कट्टा और हमेशा अपने जज्बात को छुपाने में माहिर था। ये जिस्मानी ताकत उसके मुस्तकबिल का पहला सबब भी बनती है आगे चलकर। एडी को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, चुनाचा उसने बड़ा होकर 1940 के अशरे में बरतानवी नौ आबादियाती फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती हो गया। एक जवान सिपाही के तौर पर यहाँ उसने अपनी जिस्मानी ताकत और जज्बाती चालाकी से अपने अफसरान को खूब मुतासर किया। वो अपने साथियों के दरमियान एक लीडर के तौर पर उभरा, लेकिन उसके अंदर का शैतान, गुस्सा, बेरहमी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगी। एक वाक़या जो उस वक़्त के लोगों ने बयान किया कि एडी ने एक साथी सिपाही को सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसने उसका मजाक उड़ाया था कि तुम्हारे हाथ का बना खाना बिल्कुल किसी गोबर जैसा होता है। ये उसके खौफनाक मिजाज का पहला इशारा था कि उसके साथी की हल्की सी मजाक पर भी उसने उसको कत्ल कर दिया। तब बरतानवी फ़ौज के कवायद इतना सख्त नहीं थे, वो ऐसे फ़ौजियों को पसंद करते थे जो बेरहम हों। चुनांचे बरतानवी अफसरान ने उसकी इस बेरहमी को देखा और उसकी सलाहियत को खूब सराहा। फिर 1949 आता है, जब बरतानवी फ़ौज सोमालिया में शिफ्ता बागियों के खिलाफ मिशन पर निकलती है। इस मिशन के लिए एडी अमीन को भी शामिल कर लिया जाता है। एडी अमीन के बारे में एक वाक़या यहाँ पर मशहूर है कि वो जब सोमालिया में बरतानवी मिशन पर मौजूद थे तो इस फ़ौज का कैंप दरिया के पास लगाया गया था ताकि फ़ौजी एहलकार अपनी पानी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। एक दिन इस दरिया से एक तवील और बड़ा मगरमच्छ निकल आता है, जिससे डर कर बाकी पीछे हट जाते हैं, लेकिन एडी अमीन इससे लड़ाई लड़ने की ठान लेता है। वो नंगे हाथों एक मगरमच्छ से लड़ पड़ा था, जिसके बाद पूरी फ़ौज उसकी बहादुरी की मज़ीद गर्विदा हो गई थी। एडी अमीन तेज़ी से तरक्की करता गया और यही बदकिस्मती थी युगांडा की आवाम की, और 1960 तक वो युगांडा के सबसे बुलंद ओहदों पर पहुंच गया। जब 1962 में युगांडा को आज़ादी मिली, एडी अमीन एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आया। उसने मिल्टन ओबोटे के साथ मिलकर काम किया, जो युगांडा के पहले वज़ीर आज़म बने। मिल्टन ओबोटे ने एडी अमीन पर एतमाद करते हुए उसे युगांडा की फ़ौज का चीफ कमांडर बना दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। Army have overthrown the government of the 46-year-old President Obote. The coup started at about 2 o'clock this morning and after hours of confusion. दरअसल वजीर आज़म ओबोटे भी यही चाहता था कि एडी अमीन मेरे साथ मिलकर मेरे सियासी मुखालफिन को क्रश करे, मुझे ताकतवर बनाए, मेरा सियासी कारकुन बनकर रहे। लेकिन किसको मालूम था कि एडी अमीन के अंदर का शैतान उसे कुछ और ही करने पर उकसा रहा था। लिहाजा वो यहाँ से अपना शैतानी खेल खेलना शुरू कर देता है। एडी ने सबसे पहले अपनी फ़ौज में ऐसे कबीलों को भर्ती करना शुरू किया जिनको युगांडा में ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ एडी ने उनको इज्जत देकर फ़ौज में भर्ती किया, बल्कि उनको जल्दी से तरक्की देकर अच्छे रैंक्स पर भी पहुंचा दिया। जब इन कबीलों से ये नौजवान अच्छे रैंक्स पर पहुंचे तो जिन कबीले वाले उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, वो अब उनको सल्यूट मारा करते थे। चुनांचे ये सब एडी अमीन के वफादार बन गए कि आखिर इसकी वजह से इनको इज्जत मिल रही थी। अब एडी अमीन को सिर्फ एक इंतज़ार था
کہ کب ملٹن اوبوٹے کہیں کسی بیرونی دورے پر جائے اور وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے۔ بالآخر 25 جنوری 1971 کا دن آتا ہے۔ یوگنڈا کی عوام آج شاید اپنی مرضی سے جینے کا، مرضی سے سوچنے کا، مرضی سے بولنے کا آخری دن دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دن وزیر اعظم ملٹن اوبوٹے سنگاپور میں دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہوتا ہے اور 26 فروری 1971 میں یوگنڈا ریڈیو پر ایک آواز گونجتی ہے۔ The members of the Uganda Army and Air Force decided to take over from the civilian rule. ملٹن اوبوٹے کی حکومت گرا دی جا چکی ہے۔ میں اے ڈی امین بطور آرمی چیف فوجی حکومت سنبھال رہا ہوں جو جلد جمہوریت بحال کر کے الیکشن کروا دوں گا۔ وہی فوجی آمروں والے جھوٹے دعوے۔ پہلے تو اس نے محض خود کو آرمی چیف کہا، لیکن اسی فروری میں ہی اس نے خود کو صدر یوگنڈا بھی بنا دیا۔ اور اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک خون کی ہولی، ایک شیطانیت، ایک حیوانیت جو مسلسل 8 سال تک چلتی ہے۔ اے ڈی امین جلد ہی اپنی ایک اسپیشل فورس تشکیل دے دیتا ہے جس کا واحد کام ان لوگوں کو اٹھا کر غائب کرنا یا دردناک موت دینا تھا جو سابق وزیر اعظم اوبوٹے کے حامی ملک میں موجود تھے۔ پورے یوگنڈا میں جلد ہی ہر گھر سے انسان، نوجوان، بوڑھے، بچے، خواتین تک اٹھا لی گئیں۔ کئیوں کو غائب کر دیا گیا، کئیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، بہت سے لوگوں کو کاٹ کر مگرمچھوں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ان کا کھلا شکار کر لیتے۔ یہاں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اے ڈی امین خود اپنے دشمنوں کا گوشت کھاتا تھا۔ یہ کوئی کہانی یا سنسنی خیزی نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا وزیر صحت ہنری کیمبا جو اس کی حکومت سے بھاگ نکلا تھا، اس نے اپنی کتاب اسٹیٹ آف بلڈ میں لکھا ہے کہ اے ڈی نے اسے کئی بار بتایا کہ I have eaten human flesh. It tastes very salty even more than leopard meat. میں نے انسانی گوشت کھایا ہے، یہ بہت نمکین ہوتا ہے، یہاں تک کہ چیتے کے گوشت سے بھی زیادہ۔ وہ اپنے مخالفین جو اس پر سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے، وہ ان کے خود اعضاء کاٹ کر ان کے سامنے چباتا تھا، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے سامنے مگرمچھوں کو پھینکتا تھا، یا ان کے ہاتھ باندھ کر مگرمچھوں کے سامنے زندہ پھینک دیا کرتا تھا اور وہ زندہ انسان کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ اے ڈی امین نے میڈیا کو ایسے کنٹرول کیا کہ اس کی اسپیشل فورس ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے ہیڈ آفیسز میں 24 گھنٹے موجود رہتی تھی اور ہر خبر ان کی اجازت کے ساتھ ہی عوام تک پہنچائی جاتی تھی۔ تقریباً سینکڑوں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان کو لاپتہ کیا گیا، جن کی آج تک کسی کو بھی خبر نہیں ملی ہے۔ اے ڈی کا مزاج دن بدن خراب ہوتا گیا۔ وہ خود کو افریقہ کا شہنشاہ سمجھتا تھا۔ اس نے خود کو عجیب و غریب القابات دینا شروع کر دیے، جیسے ہز ایکسلنسی، صدر برائے زندگی، فیلڈ مارشل الحاج ڈاکٹر اے ڈی امین دادا، وی سی، ڈی ایس او، ایم سی، تمام زمینی جانوروں اور سمندری مچھلیوں کا رب، یہاں تک کہ اس نے اپنے القابات دے دیے۔ یہ القابات اس کی نفسیاتی حالت کا آئینہ تھے۔ ایک خوفناک واقعہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ہے وہ تھا آرچ بشپ جنانی لوم کا قتل۔ 1977 میں جب آرچ بشپ نے اے ڈی امین کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اسے گرفتار کر لیا گیا اور پھر کار ایکسیڈنٹ میں قتل کر دیا گیا، لیکن سب کو معلوم تھا کہ یہ قتل اے ڈی کا کام تھا۔ اے ڈی کے خوف کا یہ عالم تھا کہ لوگ رات کو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ اس کی افواج اور خفیہ ایجنسی گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھا لیتی تھی اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ یوگنڈا کے بازار سونے ہو گئے اور لوگ خوف کے سائے میں جینے لگے۔ دریائے نیل میں اکثر گمنام لوگوں کی لاشیں تیرتی ہوئی ملا کرتی تھیں۔ یہاں ایک بات مزید دلچسپ اور خوفناک ہے جو اے ڈی امین کی سفاکیت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی نہ بخشا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ اے ڈی امین نے کل 5 شادیاں کی تھیں۔ کیے امین اس کی تیسری بیوی تھی اور واحد تعلیم یافتہ بیوی تھی جس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ کیے اپنی شوہر یعنی اے ڈی امین کے ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف تھی اور اکثر اس کے خلاف بولا بھی کرتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ایک دن اس کی لاش اسپتال میں کئی ٹکڑوں میں ملتی ہے۔ اس کا سر دھڑ سے الگ ہوتا ہے اور جسم کے کئی باقی حصے جسم سے الگ ملتے ہیں۔
تب ایڈی امین اور اس کی حکومت نے کیے پر الزام لگایا کہ اس کی موت دراصل خودکشی تھی، وہ غلط طریقے سے اسقاط حمل یا ابورشن کرواتے ہوئے فوت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک جھوٹ تھا، کیونکہ اسقاط حمل کے دوران اگر ان کی موت ہوتی تو اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوئے، سر دھڑ سے الگ کیسے ہوا اور باقی جسم کے ٹکڑے وہ کیسے الگ ہو گئے، اس پر مزید عدالتی کارروائی بھی نہ ہو سکی، کیونکہ ایڈی امین نے تمام عدالتوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ایڈی آئین و قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، اور وہ کہتا بھی تھا کہ آئین و قانون کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ میرے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے بیٹے، جس کی عمر محض 6 سال تھی، کو بلایا اور اسے فوج میں بھرتی کرتے ہوئے براہ راست میجر کا عہدہ دے دیا۔ The Life President of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Al-Hajj Field Marshal Dr. Idi Amin Dada, will now present the nation's highest award, the Medal of Valor, to his son, Mwanga Amin. I give this prestigious honor to my 6-year-old boy for having worked so unerringly with me during the numerous crises under which most normal men would have cracked. اور کہا کہ میرے اس بیٹے نے، جس کی عمر محض 6 سال ہے، اس نے یوگنڈا کو چلانے میں بہت مدد کی ہے، لہٰذا یہ آج سے یوگنڈا کی فوج میں میجر کا عہدہ رکھتا ہے اور اسے میجر کی مراد و تنخواہ ملا کرے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈی صرف صفاق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خود پسند شخص تھا۔ ایڈی امین کا راج ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا۔ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پھر 1978 آتا ہے، جب اس نے ایک غلطی کی جس نے اس کا خاتمہ کیا۔ اس نے اپنے پڑوسی ملک تنزانیہ پر حملہ کر دیا، جو کہ جولیس نیریئر کے تحت ایک مضبوط ملک تھا۔ تنزانیہ نے نہ صرف ایڈی کے حملے کو روک دیا، بلکہ جوابی کارروائی میں یوگنڈا کے اندر تک داخل ہو گیا۔ یوگنڈا میں لوگ پہلے ایڈی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب تنزانیہ کی فوج یوگنڈا میں داخل ہوئی تو یوگنڈا کی عوام نے تنزانیہ کی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر ہتھیار اٹھا لیے اپنے ہی صدر ایڈی امین کے خلاف۔ ایڈی اپنی فوج کے ساتھ مورچوں میں صورتحال دیکھنے اکثر جایا کرتا تھا، چنانچہ ایک دن اس نے بھانپ لیا کہ حالات بے قابو ہیں، یہاں سے شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوران جنگ ایڈی کو کچھ یوگنڈا کے لوگوں نے اغوا کرتے ہوئے تشدد کیا، لیکن بروقت ایڈی کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر وہ نکل گئے۔ پھر 1979 میں تنزانیہ کی فوج اور یوگنڈن باغیوں نے ایڈی کی حکومت کو ختم کر کے کمپالا پر قبضہ کر لیا۔ طویل 8 سالہ اندھیروں، ظلم، خوف اور وحشت کا آخری دن تھا۔ سبز رنگ نکھرنے لگے، نیل کا پانی لاشوں سے پاک ہونے لگا، فضا میں سے خون کی بو مٹنے لگی اور کسی پراسرار عقوبت خانوں سے چیخوں کی آواز ختم ہونے لگی۔ ایڈی امین اپنی جان بچا کر سعودی عرب بھاگ گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ وہ 2003 میں جدہ میں انتقال کر گیا، لیکن اس کے بعد بھی یوگنڈا کے لوگ اس کے ظلم کو بھول نہ سکے۔ اس کی حکومت کے بعد یوگنڈا کو اپنی معیشت اور معاشرے کو دوبارہ بنانے میں برسوں لگ گئے۔ ایڈی امین ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا اور تاریخ شاہد و گواہ ہے کہ جہاں بھی کسی فوجی آمر نے کنٹرول سنبھالا، وہاں نہ آئین باقی رہا، نہ وہاں قانون باقی رہا۔ فوجی آمر نے ہمیشہ آوازیں بند کرنے واسطے لوگوں کے گلے کاٹے، زبانیں کاٹی۔ یہ صرف ایڈی امین کے ظلم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آج بھی ہمارے ارد گرد دھام دھوم اور دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بھی آوازیں بند کرنے واسطے لوگوں کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، ان کا قتل کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ایڈی جیسے فاشسٹ ترین ڈکٹیٹر کی اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم جتنا بھی بڑھے گا، دراصل وہ اپنے انجام کو پہنچنے کے قریب ہوتا ہے۔ آج یوگنڈا کے لوگ اپنی نئی نسل کو ایڈی امین کے دور کے مظالم سناتے ہیں۔ آج یوگنڈا سمیت افریقہ اور پوری دنیا میں اس کا نام ایک بدنام زمانہ ظالم ڈکٹیٹر قصائی کے طور پر لیا جاتا ہے، اور بے شک ظالموں کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔
वीडियो पसंद आई तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपके कमेंट से हमें अपना मयार मज़ीद बेहतर करने में मदद मिले। शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। शुक्रिया।